अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जे गिल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि अरशद शरीफ सीनियर एंकर पर्सन को शहीद कर दिया गया और अब उसकी जस्द खाकी पाकिस्तान में पहुंच चुका है रात को। तो नाजरीन, वो मनाजर देखने वाले नहीं थे जो रात को हमने देखे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग एम्बुलेंस के साथ लटक गए, लोग ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके घर का कोई फ़र्द मर गया है। एक सहाफ़ी, एक एंकर पर्सन कत्ल नहीं हुआ, शहीद नहीं हुआ, बल्कि उनके घर का कोई फ़र्द जो है वो कत्ल हो गया है। नाजरीन, आपको बताते जाएं, अरशद शरीफ शहदा की फ़ैमिली से तल्लक़ रखता था। उसका बाप भी आर्मी में था, वो भी शहीद हुआ। और जिस दिन उसके बाप का जनाज़ा था, उसका बड़ा भाई नेवी में जो मुलाज़म था, नाजरीन, वो अपने बाप के जनाज़े पर आ रहा था कि रास्ते में उसे शहीद कर दिया गया। और अब ये पूरे ख़ानदान का अकेला ही शहीदों का वारिस था, अब उसको भी शहीद कर दिया गया है। नाजरीन, आपको बताते जाएं कि अरशद शरीफ के साथ हद से ज़्यादा ज़्यादती हुई। देखना यह है कि अब कोई बड़ा अदारा इसका नोटिस लेता है, अब इसको चेक करता है कि अरशद शरीफ को किसने पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए तंग कर दिए, उस पर पाकिस्तान की ज़मीन, और उसको मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान में ना रहे। जैसा कि नाजरीन, पाक आर्मी के आर्मी चीफ़ और DGI SPR ने अनाउंस किया है कि उसकी तहकीकात की जाएंगी और जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। और अभी से नाजरीन अनाउंस कर दिया गया कि IB और ISI के अफसरान को इस केस के लिए इंचार्ज बना दिया गया है और जल्द ही वो कीनिया रवाना हो जाएंगे और वहाँ से जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पाकिस्तान में भी इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। नाजरीन, आपको बताते जाएं, अरशद शरीफ को काफ़ी देर से थ्रेट थे, वो पाकिस्तान में था। और इवन के इमरान खान का कहना है कि मुझे पता चल गया कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा, अगवा करके उसको मार दिया जाएगा। तो उसने उसको मशवरा दिया कि आप बाहर के मुल्क चले जाओ, अपनी जान बचा लो, यहाँ से भाग जाओ। अरशद शरीफ एक नडार और बेबाक सहाफ़ी था, लेकिन घर वालों के और दोस्तों के कहने पर वो मजबूर हो गया और उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया। नाजरीन, आपको बताते जाएं कि वो दुबई में गए थे और वहाँ पर जाकर उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला था कि हुकूमत पाकिस्तान ने दुबई की हुकूमत से एक ख़त लिखा उनको और उनसे रिक्वेस्ट की कि अरशद शरीफ को या तो दुबई से निकाला जाए या इसका पाकिस्तान इसको वापस भेजा जाए। नाजरीन, इन हालात में अरशद शरीफ ने सोचा कि वो दुबई छोड़कर कहाँ जाएगा, चूँकि इंग्लैंड का उसके पास वीज़ा नहीं था और कीनिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ बग़ैर वीज़े के जाया जा सकता है। 2-4 और भी मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर नाजरीन बग़ैर वीज़े के जाया जा सकता है। तो अरशद शरीफ ने एक बात सोची कि उसे कीनिया जाना चाहिए। एक और बड़ी बात है कि वो एक स्टोरी कर रहे थे जिसका तल्लक कीनिया से था। वो कीनिया इसलिए भी गए थे कि उनकी स्टोरी भी कंप्लीट हो जाएगी। नाजरीन, वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। पहले ये कहा गया कि अरशद शरीफ एक हादसे में मारे गए हैं, पाकिस्तान के मीडिया ने ये खबर दी। बाद में ये कहा गया कि पुलिस ने उनके सर पर गोली मार दिया है। आपको बताते जाए नाजरीन, उनके सर पर गोली लगी है और उनकी गाड़ी जो है वहाँ से सामने से गोली लगी है। अगर गाड़ी वाली गोली उनको लगती तो नाजरीन उनके सर पर नहीं, मुंह पर या सीने पर गोली लगती। और अब ये सर पर गोली लगी है, इस बात की शहादत है कि नाजरीन सामने से लगने वाली गोली उसको नहीं लगी और 65 किलोमीटर जाए वकुआ से दूर कैसे उसको ले जाया गया, उसकी गाड़ी को और उसकी लाश को, मैयत को। नाजरीन, ये बात कुछ देर के बाद सामने आएगी। हम समझते हैं कि अरशद शरीफ को ये हादसाती तौर पर
نہیں قتل ہوئے، ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے اور ان کے قتل کے لیے کچھ لوگوں نے کسی کو سپاری دی ہوئی ہے۔ اور ناظرین، ایک بہت بڑے اینکر، ایک بہت بڑے انویسٹیگیٹر سے پاکستان اور پوری دنیا محروم ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ 1973 22 فروری کو ارشد شریف نے کراچی میں جنم لیا تھا اور 1993 میں ناظرین اس نے صحافت میں قدم رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ نیچے نہیں آیا، آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ آج نیوز، دنیا نیوز میں کام کیا، پی ٹی وی میں کام کیا اور انگلش اخباروں میں ناظرین اس نے کام کیا۔ اس کے بعد اے آر وائی سے منسلک ہو گئے اور اے آر وائی میں ان کا بہت بڑا پروگرام سوال یہ ہے چلتا رہا۔ ناظرین، کچھ ہی دیر پہلے اے آر وائی سے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ وجہ ان کی ایک عمران خان کے سیمینار میں تقریر اور دوسری وجہ انہوں نے آرمی چیف کے بارے میں ایک تہلکہ خیز خبر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ میں وزیر اعظم اور وزراء کے لیے جو تحفے ملتے ہیں ان کو تو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، ان کی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا تھا کہ 6 سال تک آرمی چیف رہنے والے موجودہ آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ یہ بھی 6 سالوں میں بیرون ملک دورے کرتے رہے ہیں اور ان کو بھی تحائف ملتے رہے ہیں۔ اب تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کو کتنے تحفے ملے اور انہوں نے کوئی اپنے پاس رکھا کہ نہیں رکھا۔ سارے کے سارے حکومت پاکستان کے پاس ہیں، یا اگر لیے ہیں تو کتنی قیمت ادا کی ہے۔ ان 2 باتوں پر ناظرین ارشد شریف کو تھریٹ تھے اور اس کے بعد اس کے لیے پاکستان میں زمین تنگ کر دی گئی تھی اور حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے ملک سے دور چلا گیا۔ ایسا صحافی نڈار جس کو اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں تھی، لیکن دوستوں اور بچوں کے لیے ناظرین اس کو ملک چھوڑنا پڑا اور وہ پاکستان سے دور چلا گیا، جہاں پر اس کو شہید کر دیا گیا۔ آج رات ناظرین اس کی جسد خاکی پاکستان میں آئی ہے اور اس کی ماں کی خواہش پر، اس کی ماں کے کہنے کے مطابق مراد سعید جو پی ٹی آئی کے سینئر ممبر ہے، انہوں نے ایمبولینس میں ارشد شریف کی میت کو لے کر وہ آئے اور راستے میں ناظرین آپ کو بتائیں کہ لوگوں نے پھولوں کی پتیاں اتنی نچھاور کی ایمبولینس پر کہ آج تک میں نے کبھی کسی بڑے افسر، کبھی کسی بڑے وزیر مشیر کے ایمبولینس یا ان کی میت پر یا ان کے تابوت پر ناظرین میں نے اتنی پتیاں، اتنے پھول نچھاور ہوتے نہیں دیکھے۔ اور پورا پاکستان سوگوار ہے، ہر آنکھ نمدار ہے، ہر آدمی رو رہا ہے۔ اسے کچھ پتہ ہے ارشد شریف کون ہے یا نہیں پتہ، ناظرین وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ان کا ایک ہی کہنا ہے پورے پاکستان کے لوگوں کا کہ ارشد شریف کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ادھر جلتی پہ تیل ڈالا مریم نواز نے۔ ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ مریم نواز نے ایک ایسا گندا اور برا ٹویٹ کیا ہے جس پر پوری قوم شرمندہ ہے، پورا پاکستان شرمندہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ دل تو نہیں کرتا ٹویٹ کرنے کو، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ساتھ ایک میت کی اور بکسے کی تصویر لگائی۔ اور ناظرین پورا پاکستان اس بات پر بھی، اس بات کی بھی مذمت کرتا ہے اور پورے ملک میں غم و غصہ پایا جاتا ہے مریم نواز کی اس بات پر کہ ناظرین اس نے ایسا ٹویٹ کیوں کیا ہے۔ اب دن کے تیسرے پہر ناظرین پورے پاکستان کے اس مذمت کے بعد مریم نواز نے اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا کہہ دیا ہے اور قوم سے اور ارشد شریف کے والدین سے اور اس کے دوستوں سے، اہلکاروں سے معافی مانگی ہے کہ اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ ناظرین یہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ کہا گیا کہ اس نے میری ماں کے بارے میں کہا تھا کہ دیکھو نواز شریف نے اپنی بیوی کی لاش پارسل کر کے بھیجی، اپنی ماں کی لاش پارسل کر کے بھیجی۔ تو ناظرین حالانکہ ہم آپ کو ٹویٹ دکھا رہے ہیں ارشد شریف کا، اس نے ایسا نہیں کہا تھا۔ ناظرین اس کا کہنا تھا کہ کلثوم نواز ایک بہادر خاتون ہے اور اس نے بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، اور انہوں نے ناظرین بہت سی دعاؤں کے ساتھ
یہ ٹویٹ کیا تھا کلثوم نواز کے لیے، لیکن مریم نواز کہتی ہیں کہ انہوں نے میری ماں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کی لاش پارسل ہو کر آئی ہے، دیکھو اس کی اپنی لاش بھی پارسل ہو کے آ گئی ہے، اور یہ لوگوں کے لیے سبق ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ جمعرات کے دن ارشد شریف کا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ 2 جگہیں ہیں ناظرین اسلام آباد میں جہاں پر ان کا جنازہ کرنے کے لیے جگہ بتائی جا رہی ہے۔ مسل مسجد میں ناظرین اس کا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ نماز جنازہ کے لیے فیصل مسجد کی جگہ اس لیے چنی گئی ہے کہ لوگ وہاں پر سما سکیں گے۔ پہلے جو جگہ چنی گئی تھی وہاں پہ لوگ کم پڑ جانے تھے ناظرین، جگہ کم پڑ جانی تھی اور لوگوں کی اتنی تعداد وہاں پہ آنی تھی کہ لوگ وہاں پر سما نہیں سکتے تھے، اس لیے فیصل مسجد کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ حتمی فیصلہ کل 10 بجے کے بعد ہو جائے گا۔ اور ناظرین اس کے بعد آپ کو اگلی خبر دیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بہت دنوں سے مہینوں سے لوگوں کو پورے پاکستان کو انتظار تھا۔ ناظرین عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا، لیکن ارشد شریف کی شہادت کے بعد انہوں نے کچھ زیادہ جلدی کر دی اور انہوں نے جمعے کے دن لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ میں جمعے کے دن لاہور سے لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کی قیادت کروں گا، اور یہ لانگ مارچ مرید کے سے ہوتا ہوا جی ٹی روڈ سے گجرانوالہ سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔ 4 تاریخ کو ناظرین اسلام آباد پہنچنے کا ان کا پروگرام ہے، اور 4 تاریخ کو دھرنا ہے۔ پورے پاکستان کے لوگ 4 تاریخ تک اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے۔ اور آپ کو ناظرین بتاتے جائیں کہ ارشد شریف کی نماز جنازہ کے ادا کرنے کے بعد پورے پاکستان میں حالات کشیدہ ہو جائیں گے۔ ابھی اسلام آباد کو کنٹینر لگا کر اس کے سارے خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو پھر بتاتے جائیں کہ 26 کلومیٹر کا جو اسلام آباد ہے، جہاں کے وزیر اعظم ہیں، جس کے میئر کا بھی ایک حلقہ ان سے زیادہ ہوتا ہے، ناظرین اس 26 کلومیٹر کو حکومت نے ایک بار پھر ایمرجنسی یا مارشل لاء کی صورت لگا دی ہے۔ ناظرین وہاں پر کنٹینروں کی بھرمار ہے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، اور اسلام آباد کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ اگر پہنچتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر دھرنا کس جگہ پر دیتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ پی ٹی آئی نے 2 جگہ پر درخواستیں دے رکھی ہیں ڈی سی او کو کہ ہم یہاں پر دھرنا کریں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کو اجازت بھی ملتی ہے یا نہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔